کے جو لایا تھا وہ حسین جب چلا کے قدم کانپ گئے، اب ساتھ نہیں دے رہے تھے کفن. اس نے کہا تم حسین نہیں ہو سکتے. یہ چال کیسے بدل گئی؟ آپ نے ہاتھ پکڑا، غازی عباس کے جنازے پہ لائے. فرمانے لگے تجھے پتا کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں. فرمایا یہ میرا بھائی عباس ہے، جو میری کمر کا زور تھا، میرے بازو کی طاقت تھا، میری چال کا غرور تھا. جب یہ شہید ہوا ہے حسین کی چال بدل گئی ہے، حسین کا ڈھال بدل گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا چیخ ماری. اس نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. بال گئے اکبر کی وجہ سے، کپڑے لال ہوئے اصغر کی وجہ سے، چال بدل گئی عباس کی وجہ سے. اس کے بعد اس نے کہا سنو میں تمہاری بیٹی کے یہ سامان لے کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا میری بیٹی نے تجھے کیسے بلایا؟ کہ میرے بچوں کی طبیعت خراب تھی، دعا کے لیے میں حضور کے روزے پہ گیا تھا. آپ کی بیٹی مصطفیٰ کے مزار پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا. میں نے کسی شہزادی کو روتے سنا. وہ کہہ رہی تھی نانا جب سے بابا گئے کہ دل نہیں لگتا ہے، گھر اکیلا لگتا ہے. اصغر کی بڑی یاد آتی ہے، اکبر کی بڑی یاد ستایا کرتی ہے. وہ یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. شادیوں کے بعد بیٹیوں کے گھر چلے جایا کرو. عید کے دن میلوں کے بجائے بہن کے دروازوں پہ چلے جایا کرو. تمہاری عید تو نئے کپڑے پہن کے ہوتی ہے، لیکن بیٹی کی عید باپ کا چہرہ دیکھ کے ہوتی ہے، بہن کی عید بھائی کا چہرہ دیکھ کے ہوتی ہے. کتنا گہرا رشتہ ہے بھائی بہن کا. کہا میری بیوی گئی تو وہ آپ کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی بابا بڑی یاد آتی ہے اکبر کی، اکبر کی بڑی یاد رایا کرتی ہے. بابا کہہ کے گئے تھے اکبر آئیں گے، لیکن کوئی خبر تک نہیں آئی ہے. میں نے بیوی کو بھیجا، کہا جا پوچھ کون ہے. جب میری بیوی گئی تو تیری بیٹی تھی. میری بیوی نے کہا کہ اگر تو چاہے بیٹی میرا شوہر تجھے تیرے باپ تک پہنچائے گا، لیکن وہ کہتا حسین تیرے گھر کی پاکیزگی کو سلام، تیرے گھر کے پردے کو سلام. اس نے یہ کہہ دیا ہم بنا محرم کے کسی اجنبی کے ساتھ سفر نہیں کیا کرتے. ہم باپ کی جدائی گوارا کر سکتے ہیں لیکن شریعت کے ساتھ کھلواڑ گوارا نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، علماء اہل سنت. بس 2 منٹ بھائی 2 منٹ. میں جانتا ہوں تھک گئے آپ لوگ بھی. یہ تو جلسے والوں کی زبردستی ہے جو میں بول رہا ہوں. مجھے معلوم ہے میرا اپنا بھی ایک اصول ہے، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. میں اتنی دیر بولوں گا جتنی دیر آپ کا دل چاہے گا. میں 2 کام کبھی نہیں کرتا. 2 کام میں، ایک تلاوت کبھی مجبوری میں نہیں کرتا، ایک حضور کا ذکر کبھی مجبوری میں نہیں کرتا. نذرانے جلسے اپنی جگہ، جب دل چاہے گا تب قرآن پڑھا جائے گا، اور جب دل چاہے گا تب مصطفیٰ کے گھر کی باتیں کی جائیں گی. اپنی بھی عادت نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے پورا قرآن پڑھ کے رکے. شبینے والے حافظ جی نہیں. بس غور سے جب تک آپ سنیں گے تب تک سناؤں گا، اس لیے کہ ذکر بھی شان والوں کا ہے، محفل بھی شان والوں کی، تو سماعتیں بھی شان والی ہونی چاہیے. میں دوغلی سماعتوں کو شان والے تذکرے نہیں سناتا. توجہ ہے نا؟ ہاں بہت غور کریں. میں کہاں تھا؟ آپ کو سلامت رکھے. میں یہ عرض کر رہا تھا بہنے ہوتے ان کی عزت کیا کرو. کہا حسین تیری بیٹی نے خط لکھا ہے اور یہ 2 گٹھریاں دی ہیں. سنیں بہنوں کا پیار. پہلی گٹھری جب کھولی نا اس میں 2 قمیصیں رکھی تھی اور لکھا ہوا تھا یہ قمیصیں میرے علی اصغر کی ہے. دوسری گٹھری کھولی اس میں امامہ رکھا تھا جو زعفرانی رنگ سے رنگا گیا تھا. اس پہ لکھا تھا یہ میرے اکبر کا امامہ ہے. اگر اکبر دولہا بنے تو بہن کے ہاتھ کا امامہ باندھا جائے. یہ نہیں پتا تھا ہو کیا رہا ہے کربلا میں. انہوں نے بھیج دیا. میرا حسین خط لے کے خیمے کی طرف آیا اور خط لا کے نا جب حضرت علی اکبر کے پاس آ کے حسین بیٹھے فرمایا تھا اکبر مدینے سے تیری صغرا کا خط آیا ہے. 3 مرتبہ علی اکبر کی لاش اٹھی. کہا باپ بھی اجازت دے تیرا اکبر ابھی بھی مدینے سے صغرا کو لا سکتا ہے. کہتے میں اب بھی جا سکتا ہوں. آپ اٹھے خیمے میں آئے. اس کے بعد تیاری کی کربلا کے میدان میں گئے. بات پھر لمبی ہوگی طویل ہوگی. میرے حسین نے فرمایا سنو اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت مان جاؤ. کہنے لگے بات نہ کر 2 باتیں بتا، سر دینا کہ ہاتھ دینا. فرمایا ہاتھ تو نانا مصطفیٰ کے ہاتھ میں جا چکا ہے، اب یہ کسی گستاخ و غدار کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. پھر ہمت ہے تو سر لے لو آ کر کے. لوگ کہتے ہیں مجبور تھا. اللہ اکبر خدا کی قسم 3 دن کی پیاس ہے حسین کی، 3 دن کی بھوک ہے. جب تلوار چلی نا تو صفوں کی صفیں پلٹ ڈالی. ہاں ذرا سی دیر میں 126 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا تھا.
126 عمر بن سعد کا کلیجہ پھٹ گیا، بولے اس تلوار کو روکو، نہیں رکی تاریخ رقم ہوگی، ایک علی کے بیٹے نے 22,000 کاٹ کے رکھ دیے تھے۔ کہنے لگے روکے کیسے؟ ہم نے تو اکبر اس لیے مارا تھا کہ یہ ڈر جائیں، قاسم اس لیے ٹکڑے کیا تھا کہ یہ ڈر جائیں، اصغر کے تیر اس لیے مارا کہ حسین ٹوٹے۔ کہتے جسے اکبر، قاسم، عباس، انہوں محمد، اصغر ان سب کی شہادتیں نہ روک سکی، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک کہنے لگا ایک طریقے سے رکیں گے، کہا کیا؟ کہ انہیں اذان بھی بڑی پیاری ہے، نماز بھی بڑی پیاری ہے۔ دشمن بھی جانتے تھے سچا نمازی جو ہے وہ حسین ہے، انہیں بھی پتا تھا رب سے سچا پیار کرنے والا حسین۔ پیچھے سے کیا سیدھے گئے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین نے یہ نہیں دیکھا کون پڑھ رہا، یہ دیکھا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اذان ہوئی، تلوار رکی۔ عمر بن سعد نے کہا اذان پوری ہونے سے پہلے پہلے کام کر لو، اگر اذان تک بچ گیا تو پھر تم نہیں بچو گے۔ پھر کیا تھا؟ تلوار تیر سارے ایک ساتھ ٹوٹ پڑے، جسم کے تیر آر پار ہو گئے، تلواروں کے زخم ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے کہ گھوڑے پہ بیٹھ نہ پائے۔ آپ ایسے سواری سے نیچے آئے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ جاتا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، حسین جب سواری سے نیچے آ رہے تھے تو سیدہ فاطمہ زہرا کی گود کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے آتے آتے کہا تھا حسین دل تھوڑا نہ کر، کربلا میں جب زخموں سے چور ہو کے نیچے آئے گا نا تو زمین پہ نہیں آئے گا، تیری ماں کی گود تجھے اب سنبھال لے گی۔ یہ ماں ہوتی ہے، بیٹا 7 سمندر پار ہے، اور وہاں بیٹا بیمار ہو جائے، اگلے دن ماں فون کر کے کہتی ہے بیٹے طبیعت ٹھیک ہے؟ بیٹا جھوٹ بولے نہیں ماں میں ٹھیک ہوں، وہ کہتی ہے سچ بتا رات سے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ماں جھوٹ بھی بولے، بیٹا جھوٹ بولے، ماں سمجھ لیتی ہے یہ رشتہ ماں کا دل سے ہے۔ سمجھتے ہو نا، تم ایک بار بیمار ہو جاؤ، امریکہ میں، افریقہ میں، ماں انڈیا میں سمجھ جاتی ہے، لیکن آج ماں اپنے کمرے میں بیمار ہوتی ہے، ہم بیوی کے پہلو میں لیٹ کے ماں کی طبیعت نہیں سمجھ پاتے۔ برا مت ماننا، ہمیں بیوی کے دوپٹے کا ایسا خمار چڑھا گئے کہ اس کی مہک ایک بار ناک میں آ جائے پھر جبریل بھی آواز دے تو ہلے گا نہیں، پوری رات میں پانی مانگتی رہی۔ اسے بیوی کی زلفوں نے ایسا بے ہوش کیا، اسے اس کا ایک ایک فرمان یاد تھا، ماں کی آہیں یاد نہ آئی۔ سچا حسینی وہ نہیں جو ماں کو ستا کے ان کے نام کے لنگر لٹائے، سچا حسینی وہ ہے جو لنگر کے پیسے سے ماں کا علاج کرائے، وہ سچا حسینی ہے۔ بھلے لنگر نہ کرنا۔ ایک صاحب کہنے لگے جی اللہ کا شکر ہے 10 سال ہو گئے 10 دن میرا لنگر چلتا، بڑا مجھو کو تاؤ دے رہا تھا جاگل، ٹوپی مولوی والی اوڑھ کے میری کروٹ میں بیٹھا۔ سوال یہ نہیں میری کروٹ میں بیٹھا تھا، میری اوقات کیا ہے، اپنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ہم تو پلتے ہی ان کے ٹکڑوں پہ گئے، ہم کوئی شہنشاہ نہیں ہے، حضور کے در کے بھکاری ہے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ بیٹھ کے کہہ رہا جی اللہ کا شکر ہے جی 10 سال ہو گئے روز اٹھ کر چلا گیا بڑی ہین ڈینگ پھینک کے۔ پیچھے سے ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت یہ کتنا اترا رہا تھا، میں نے کہا پھر، کہنے لگا اس نے 5 سال سے ایک وقت کا کھانا اپنی ماں کو نہیں کھلایا۔ سمجھ گئے میری بات؟ آج ہم لنگر کرتے ہیں، دنیا کی دعوت کرتے ہیں، حلوے کھا جاتے ہیں، فری کی کھا جاتے ہیں، لیکن سگے بہن بھائیوں کا حق نہیں لنگر میں۔ سب کو دعوت دے گا لیکن بہن 4 دن سے بچے فاقے بہن کے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ ماں نے 3 دن سے روٹی اس لیے نہیں کھائی کہ اس کے دانتوں سے سوکھی روٹی نہیں کٹ رہی تھی، اس سے مطلب نہیں۔ لنگر کا چاول کچا نہیں ہونا چاہیے تاکہ ٹھلووں کو تکلیف نہ ہو۔ تجھے زمانے کی فکر ماں کی نہیں، تو کہتا حسینی ہے، شرم کر۔ پوری زندگی امام حسن نے ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا، صرف اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جس لقمے پہ ماں کی نظر ہو وہ لقمہ میرے منہ میں چلا جائے، اگر ایسا ہو گیا تو ماں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ یہ ہے سچا رنگ حسینیت کا۔
ماں کے وفادار بنو. باپ کے کیا کریں گے؟ وفادار بنیں گے کہ لٹ مار کے نکالیں گے؟ کیا بنیں گے؟ لنگر میں دنیا بعد میں کھا. اللہ ہاں، لنگر بعد میں کر، باپ کا پیٹ پہلے بھرا. لنگر بعد میں کر، ماں کی دوا پہلے دلا. حسین کو وہ لنگر پیارا نہیں کہ ماں دوا کے لیے ترستی رکھے اور تیرے گھر کے دروازے پہ پانی میں شربت بنا کے نالیوں میں بہتا رکھے. اللہ اس سے راضی ہوگا بھلے کسی کو نہ کھلا، ماں کا ہاتھ پکڑ کے 2 لقمے اسے عزت سے کھلا دے. کربلا والا بھی راضی ہوگا، مدینے والا بھی راضی ہوگا. سارے بولو وہ حسینی نہیں جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں. چیلنج ہے. اور کوئی ایسے تھنوے نکمے کو جنت بانٹنے آیا ہو کہ بھئی اماں کو پانی نہیں پلایا اور پورے 3 دن سے پانی کٹھے کا لیے گھوم رہا، اور پھر مولوی کہہ کے جائے یہ جنتی ہے، تو اس مولوی کا نمبر لینا، مجھے بھی دے دینا. اس لیے کہ فری کی جنت کسے نہیں چاہیے؟ فری کی جنت تو شیطان بھی لینے کے چکر میں ہے، انسان کیوں نہیں لے گا؟ سنو، جنت چاہتے ہو نا تو ایک جملہ کہہ دوں، برا نہ ماننا. لگتا ہے یہ بات میری اوقات سے بڑی ہے، لیکن پھر بھی کہہ کے جا رہا ہوں. بیٹا عبد القادر غوث العظم کیوں نہ ہو، پھر بھی ماں ماں ہوا کرتی ہے. ہاں، اور بڑی بات کہہ دوں، بیٹا موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، لیکن ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر ماں کی دعائیں نبیوں ولیوں کے لیے ہوتی ہیں تو پھر تیرے میرے جیسے نکموں کے لیے ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ گھر سے نکلا کرو ماں باپ کی دعائیں لے کے جایا کرو. یہ نعرہ لگا رہا سون سین سون سین سون سین. اماں کہہ رہی ہے آ جاتا دوا لا دیتا، وہ پیٹ کے درد میں تڑپ رہی ہے، یہ روڈ پہ حسن حسین کرتا گھوم رہا. اللہ اس طرح کے ذکر سے راضی نہیں ہوگا. جلسوں میں بھی جایا کرو تو ماں باپ سے پوچھ کے جایا کرو. ہاں، جلسوں میں بھی جایا کرو. ابھی میں ایک شعر پڑھ دوں ماں کی شان میں، نہ جانے کتنے لوگ پیسے لے کے آ جائیں گے. ماں کی شان میں پڑھ دیا. اور ابھی کہوں کتنے لوگ ماں سے پوچھ کے آئے ہیں تو 10% لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھتے. نہ اٹھا بابو، ہاتھ نیچے رکھو، کیونکہ تمہارے ساتھ کچھ لوگ جھوٹے بھی اٹھا دیں گے. کیونکہ بے عزتی کسی کو گوارا نہیں. جب یہاں شرمندگی گوارا نہیں ہے تو وہاں تو شرمندگی کیسے اٹھا لوگے یار؟ یہاں 4 لوگوں میں عزت جاتی ہے، وہاں تو سارے ہی ہوں گے. تو ایک ایسی موت نہ مرنا جسے نامرادی کی موت کہا جائے. ایسی موت مر کے جانا کہ تو دنیا سے جائے، تیری زبان ہلتی ہو، تیرا منہ بولتا ہو تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایسی موت مرنا ہے. مریں گے انشاءاللہ، مریں گے. کچھ لوگ مرنے پہ انشاءاللہ ہی نہیں کہہ رہے، کہیں ملک الموت یہیں نہ آ جائے. سمجھ رہے بھائی؟ موت اپنے وقت پہ آنی ہے، موت اپنے وقت پہ آنی ہے. لیکن کربلا والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بزدل زندہ نہیں رہتے ہیں. بہادروں کو موت جلدی نہیں آتی ہے، بلکہ کربلا والوں نے اعلان کیا کہ بزدل جیتے جی مر جایا کرتے ہیں، بہادر شہید ہو کے بھی زندہ رہا کرتے ہیں. تو بولو بزدل بنو گے کہ بہادر؟ بولو بزدل بنو گے کہ بہادر؟ یزیدی بنو گے کہ حسینی؟ اللہ سلامت رکھے. مومن جینے کے لیے نہیں آیا، مومن مرنے کے لیے، مرنے کے لیے آیا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے اصغر کو لو جی 6 مہینے کی زندگی ملی، اکبر کو 18 سال کی ملی، میں 80 سال جی لیا؟ یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ حکومت جنت میں انہی کی ہے، ابدی زندگی انہی کی بہتر ہے، عیش ان کے زیادہ ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں.
ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ گرمی چل رہی ہے، بیٹا اے سی میں سو رہا، ابا کے ہاتھ والا پنکھا بھی نہیں ہے، ابا کو پسینہ آ گئے، وہ بیمار ہے، سانس پھول رہی ہے اس کی، مگر خود موج کر رہا ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار؟ جب اس کے بازوؤں میں دم تھا اس نے تجھے پنکھے میں بٹھایا، آج تیرے بازوؤں میں دم ہے، تو باپ کو اے سی میں بیٹھا۔ اوکے باپ، آج تجھے اپنی محنت کی خوشی ملے گی، تو نے ایسے بیٹے کو پالا ہے جو خون پینے نہیں آیا، اب تجھے دنیا کے اندر اپنے کندھوں پہ بٹھانے آیا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے بولے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ میرا حسین سواری سے نیچے آیا، سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے مالک اکبر تیرے لیے، اصغر تیرے لیے۔ فرمایا حسین جب سب کچھ میرے لیے ہے، جب میری کائنات آج سے تیرے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن قرآن، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان، احسان، احسان رہے گا۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا۔ ہاں یہ دنیا کیا سمجھتی ہے، اسلام کو مٹا لیں گے؟ ابے سن، اگر تیری 600 روپے کی دوا سے تیری کھیتی نہیں مرتی ہے تو اس اسلام کی کھیتی کو تو حسین کا خون لگا ہے۔ اس کھیتی کو کیسے مٹا لو گے؟ اس کھیتی کو کھانے والی دیمک مر جاتی ہے۔ تمہارا باپ آیا تھا ہلاکو، سوچا تھا اسلام مٹاؤں گا، اسی کا بیٹا پرچم لے کے اللہ کی وحدانیت کے نعرے لگاتا گھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے آیا یورش و تاتار کے افسانے سے، کعب پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا حسینی بنائے، ہم سب کو کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اب کربلا کی چاند نظر آئے گا، ہم سینے بولیں، سینے ڈھول، سارے بولیں ڈھول۔ یہ باقی کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ معاملہ ہے کہ ڈھولک میں؟ ہاں سارے بولو ڈھول۔ اب بھی نہیں بجا رہے، لگ رہا تاشے بجانے والے بیٹھے ہیں کچھ۔ کربلا میں میری دعا ہے، اللہ یا تو قرآن والے صحیح ہیں یا ڈھولک والے صحیح ہیں، ان میں سے ایک ہی صحیح ہے۔ مالک جو قرآن والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں ہمارا حشر قرآن والوں کے ساتھ کرنا، اور جو ڈھول بجا رکھے ہیں ان کا حشر ڈھولک والوں کے ساتھ کرنا۔ کیوں نہیں کہتے آمین؟ چل گیا پتہ؟ ڈھولک بجانے کے عادی ہو، پتہ یہ بھی ہے ڈھولک والے غلط۔ اللہ محرم آئے ہمیں ڈھولک سے بچانا، ہمیں باجے سے بچانا، ہمیں وہ قرآن پڑھنے کی توفیق دینا جو تیرے حسین نے نیزے پہ پڑھ کے سنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا حسینی بنائے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔